قبر میں جانا ہے. کب تک زمین پہ دندناتے پھروگے؟ کب تک زمین پر پاپ کرو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو دعوت دو گے؟ کب تک اس کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے. جہنم کی آگ کی قمیص. اگر ہم پر گیزر کا کیا ہوا گرم پانی بھی ڈال دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ رسول اللہ کا فرمان، یہ مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہے، کوئی مقرر کا کی بات نہیں ہے کہ تم ہنس کے ٹال دو. زنا کرنے والوں کے کان تک یہ آواز پہنچے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی. اور اتنا ہی نہیں، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا جس عضو سے انہوں نے زنا کیا ہوگا اس پر جہنم کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. اسی پہ بس نہیں، سید المعصومین کان حیا جان حیا وجہ تخلیق حیا مصطفیٰ جان رحمت نے یہاں تک فرمایا زنا کرنے والوں کی شرم گاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی. کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ آج فلمیں دیکھ کر جہاں لڑکے برائی کی طرف آمادہ ہے وہیں پر لڑکیاں بھی برائی کی طرف. اس کو زنا کو آج فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، زنا کو آج دوستی کا نام دیا جا رہا ہے. اور سن لو، زنا کرنے سے 3 مصیبتیں پہلے آتی ہے. نمبر 1 رزق گھٹا دیا جاتا ہے، نمبر 2 عمر گھٹا دی جاتی ہے، اور نمبر 3 چہرے پر لعنت برستی ہے. لعنت، جاؤ کتنے ہی قیمتی کریم اپنے چہروں پہ لگا لو، وہ لعنت کا خاتمہ کبھی کریم نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ سے ڈر کے کوئی زنا چھوڑ دے، جب دل چمکے گا تو چہرے بھی چمکیں گے. اور اللہ کے خوف سے جو چہرے چمکتے ہیں وہ زمین کے اوپر بھی چمکتے ہیں، وہ جنازے کے اندر بھی چمکتے ہیں، وہ قبر کے اندر بھی چمکتے ہیں. اور میدان محشر میں خدا سے ڈر کر جنہوں نے گناہ چھوڑا ہے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے. اب ان 5 قبروں کا حال سنیے اور گفتگو مکمل ہوتی ہے. وہ جوان کہتا ہے حضور میں نے جب پہلی قبر کھودی، جب میں پہلی قبر میں کھود رہا تھا تو میں نے جب پہلی قبر کھودی تو پہلی قبر کھودنے پر میں نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، وہ جو اندر مردہ ہے، اندر جو مردہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے. یعنی اس کا چہرہ جو ہم مرتے وقت قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں. وہ کفن چور اپنے پیر سے کہتا ہے، اپنے مرشد سے کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کا منہ سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے. سور اور بندر کی شکل اختیار کر گیا ہے. اللہ اکبر، جب میں نے یہ منظر دیکھا اور قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر میں کفن چرانے کی بجائے بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، او بھاگنے والے، کیا تو نہیں پوچھتا کہ یہ جو قبر کے اندر چہرہ قبلے سے پھرا ہے، سور اور بندر کی شکل قبر میں اس کی ہو گئی ہے اور چہرہ قبلے سے پھر گیا، قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اچانک آواز آئی، سن لے، یہ دنیا میں 2 گناہ کرتا تھا اس لیے قبلے سے چہرہ پھیر دیا گیا، منہ سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی. اللہ اکبر، آواز آتی ہے 2 گناہ یہ ہے، ایک تو یہ شراب پیتا تھا، دوسرا یہ زنا کرتا تھا. یہ اس کے 2 جرائم. دنیا کی خوبصورتی کے متوالو، کیا تم یہ بھول گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں نشہ کیا ہوگا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا. میری قوم کے جوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ڈر نہیں لگتا؟ آج میری قوم کے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، 16 17 سال کے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ایم ڈی کا نشہ، کوئی شراب کا نشہ، طرح طرح کے نشے نکل گئے، کوئی دواؤں سے نشہ کر رہا ہے. میں زیادہ
آخرت کے حوالے سے قرآن نے بات کی ہے. ویسے تو سورۃ الحشر میں مضامین ہی آخرت کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس کا نام ہی سورۃ الحشر ہے، حشر کے متعلق ہے. ایک بات میں تمام آئے ہوئے مومنین اور مومنات سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے سیدہ زہرا پاک کی کنیزوں، آج ہم لوگ ناکام ہیں گناہوں کی وجہ سے، اور ہر قسم کے گناہ ہماری زندگی میں موجود ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں. ہم میں کا ہر انسان کم یا زیادہ آخرت کو فراموش کر چکا ہے. جس طرح سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے ہی آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ آخرت کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں کہ آخرت کیا ہے. یعنی جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، اور قبر دو میں سے کوئی ایک ہے. یا تو کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. میرے بھائیوں، یہ اپنے نبی کا فرمان ہے، یہ اپنے آقا کا فرمان ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. جو رسول اللہ کی بات پر ایمان نہ لائے وہ لاکھ کلمہ پڑھے مگر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اتنا پختہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ جو 2 گز زمین ہے، زمین کا ٹکڑا، یہ صرف 2 گز زمین نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کی منزل آخرت کی یہ ہے کہ میدان محشر ہوگا، انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب آئیے میں آپ کے سامنے کوئی طویل دوسری بات نہ کرتے ہوئے صرف قبر کے کچھ احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں. مرنے کو بھول چکا ہے انسان، مرنے کو فراموش کر چکا ہے انسان. حالانکہ انسان روزانہ درجنوں لوگوں کو مرتے ہوئے سنتا ہے، کئی لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہے، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، دادا کو، باپ کو، کتنی میتیں اپنے ہاتھ سے انسان دفن کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اکبر دنیا سے دل لگائے ہوئے ہے. سرکار غریب نواز کا مہینہ چل رہا ہے، عرس کے ایام چل رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، موت کی کیفیت جو ہے، موت کی حقیقت جو ہے، اگر تمہیں بتا دی جائے، لوگوں سے فرما رہے ہیں، اپنے دور کے لوگوں سے فرما رہے ہیں، فرمایا موت کی حقیقت اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم کھڑے کھڑے ایسے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جایا کرتا ہے. یہ غریب نواز فرما رہے ہیں. غریب نواز کے ڈنکے بجانے والوں، غریب نواز کا عرس منانے والوں، غریب نواز کے نام لیواؤں، یہ غریب نواز فرما رہے ہیں موت کی حقیقت تمہیں نہیں پتا ہے، مرنے کی تکلیف تمہیں نہیں پتا ہے، اس منزل سے گزرنا ہے. بلکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، موت کی حقیقت جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو تو اس طریقے سے پگھل جاؤ جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے. آقا کا فرمان ہے. پھر یہ فرمایا اگر موت کی حقیقت جانوروں کو پتا چل جاتی تو جانوروں کا گوشت تمہیں کھانا نصیب نہ ہوتا، اس لیے کہ کوئی جانور پر گوشت ہی نہ ہوتا، جانوروں پر گوشت نہ آتا. اللہ اکبر. اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے، اس راستے سے ہمیں گزرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، اس آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. آیہ کریمہ کا آغاز بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے، اس کا اینڈ بھی اللہ سے ڈرنے پر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. اب بتائیے
قبر کے احوال کیا ہیں، قبر کے حالات کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کسی کو گارنٹی ہے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی؟ حضرت سیدنا امام حسن البصری جو مولا علی کے مرید بھی ہیں، مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں اور اتنے عظیم محدث اور عالم اور امام ہیں، جب مولا علی بصرہ تشریف لے گئے تو مولا کائنات نے فرمایا سب کے ممبر ہٹا دو، صرف ایک آدمی کا ممبر رہے گا، کسی کو خطاب اور بیان کرنے کا حق نہیں ہے سوائے حسن بصری کے۔ اگر کوئی نصیحت کر سکتا ہے تو وہ صرف حسن بصری نصیحت کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسن بصری کون ہے؟ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں۔ لیکن اب سنیے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کیا تھا۔ وہ امام حسن بصری جو سینکڑوں رکعت رات کو نماز پڑھتے تھے، وہ امام حسن بصری کبھی کبھی ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، وہ امام حسن بصری جو پیدل چل کر حج کو جایا کرتے تھے، وہ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں ذرا غور سے سننا میرے بھائیو، توجہ فرمانا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی ہے کہ جہنم کے اندر ایک آدمی ہوگا جو سب سے آخری میں نکلنے والا ہوگا، سب سے آخری میں جو بندہ جہنم سے نکلے گا، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں جب سے میں نے سنا کہ ایک بندہ ہے جو سب سے آخری میں جہنم سے نکلے گا تو کہتے ہیں کاش کہ وہ بندہ میں ہی ہوتا، کاش کہ وہ بندہ۔ توجہ کیجئے گا بہت دھیان سے، اور میری گزارش ہے کہ اگر آپ موبائل اپنے ہاتھوں میں رکھ لیں تو بڑا آپ کا احسان ہوگا، کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، بیان آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو اگر بیان چاہیے تو مل جائے گا، آپ کو نئے سرے سے کوئی ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں سب مل کر بلند آواز سے، سب مل کر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخری میں جو بندہ نکلے گا وہ بندہ فلاں فلاں ہوگا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں تمنا کیا کرتے تھے، کون؟ مولا علی کے خلیفہ۔ ذرا غور تو کریں، مولا علی کے چند ہی خلفاء ہوئے ہیں۔ میرے اپنے علموں کے مطابق مولا کائنات کے تقریباً 4 یا 5 خلفاء ہیں۔ ایک سیدنا امام حسن بصری ہے، ایک امام حسن ہے، ایک امام حسین ہے، ایک حضرت کمیل ہے۔ ان چاروں کو میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی کسی کی تحقیق میں ہو تو الگ بات ہے۔ یہ 4 خلفاء مولا کائنات نے 4 لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ یہ طریقت والی خلافت جس سے سلسلے چلتے ہیں، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور پھر امام حسن کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ طریقت کا بظاہر آگے نہ بڑھا، حضرت کمیل کے ذریعے بھی طریقت کا سلسلہ کوئی آگے نہ بڑھا۔ اب طریقت کا سلسلہ آگے بڑھا تو 2 خلفاء سے، ایک امام حسین شہید کربلا کی ذات ہے اور ایک سیدنا امام حسن البصری کی ذات ہے۔ اب غور کیجئے میرے بھائیوں، امام علی کا خلیفہ، مولا کائنات کا خلیفہ، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خلیفہ، غوث پاک کے پیروں کا پیر، غریب نواز کے پیروں کا پیر، کیا تمنا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے جہنم سے جس آخری بندے کے نکلنے کی بشارت دی ہے کہ سب سے آخری میں فلاں بندہ نکلے گا، امام حسن بصری کہتے کاش وہ بندہ میں ہی ہوتا۔ تو لوگوں نے کہا آپ جہنم سے نکلنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ فرمایا اسی لیے تو تمنا کر رہا ہوں کہ حضور نے گارنٹی دی کہ وہ جہنم سے سب سے آخری میں نکلے گا، مگر نکلے گا تو صحیح، مگر میرے لیے تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ حسن جہنم سے نکل سکے گا کہ نہیں نکل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندو، آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم جنتی یا جہنمی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکو گے۔ زمین کے اوپر جنت ہے اور پھر اس کے بعد ایک آخرت کی جنت ہے۔ جو زمین کے اوپر جنت ہے اسے مسجد کہتے ہیں، اور اس کے بعد
اللہ اکبر، جو حقیقی جنت ہے وہ تو ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں جانے کا خواب دیکھنے والوں، جب زمین کے اوپر کی جنت تک پہنچنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے تو پھر وہ حقیقی جنت تک تمہیں کون پہنچا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ، ارے یہ دنیا کی جنت میں جانا ہمارے اختیار میں بظاہر دے دیا گیا ہے وقت، اب بتاؤ جو اپنے محلے کی جنت تک نہ جا سکے وہ عرش اعظم کی جنت میں کیا جا سکیں گے؟ ہمارے پاس ہے ٹائم، ہمارے پاس ہے وقت، اور پھر لوگوں کو کہو تو برا لگتا ہے۔ میں یہ بات بڑی سچائی کے ساتھ سب کو کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا، اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی، اور اس کا دامن پکڑ لیا تو جنت ملے گی۔ یہ صرف خواب و خیال ہے، جب تک کہ دامن شریعت نہیں پکڑو گے اس وقت تک کہ کسی کو جنت نصیب نہیں ہونے والی ہے، یاد رکھنا۔ بلکہ سب سے پہلے شریعت کا دامن ہاتھ میں آئے گا تو ہی سبوں کا دامن ہاتھ میں آئے گا، اور شریعت کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی کا دامن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مرنا ہے، مرنے کو بھول چکا ہے انسان، اسی لیے وہ گناہ کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے طویل گفتگو کی بجائے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو تبصرے کے ساتھ پوری کر دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ کفن چوری کیا کرتا تھا، وہ کفن چور تھا، اور اچانک اس کی زندگی بدل گئی، کفن چور کی زندگی بدل گئی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنت بہت مشکل ہے، یہ بھی نہیں کہتا، یقیناً میرا اللہ جس سے راضی ہو جائے، اگر کتے کو پانی پلانے سے بھی وہ راضی ہو جائے تو بھی جنت عطا کر دے، اور جنت نہ دینا چاہے تو ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے کو مردود قرار دے، یہ اس کی اپنی مرضی پر ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائیو، جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، جو اپنے آپ کو یقینی طور پر جنتی مانے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھنا، اپنے آپ کو حتمی اور یقینی طور پہ کبھی جنتی مت سمجھو، امید بھی کرو، خوف بھی کرو، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، اگر اللہ اکبر ہزاروں سال کا عابد جب جہنمی ہو سکتا ہے، معلم الملائکہ کہلانے والا اللہ اکبر جب جہنم کا کتا بن سکتا ہے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہمارا تو وضو بھی درست ہے کہ نہیں، ہمارا تو غسل بھی درست ہے کہ نہیں، ہمیں کلمے کے ترجمے بھی یاد ہے کہ نہیں، ہمیں صحیح قرآن پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اپنا کیا حال ہوگا؟ اگر رسول اللہ کی بات کو مانتے ہو تو یہ بات ہمیں یقین کے ساتھ جاننا چاہیے کہ آخرت حق ہے، اللہ فیصلہ کرے گا اور ضرور فیصلہ کرے گا، اور فرماتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وہاں کسی کا کچھ نہیں چلنے والا۔ تو وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے، ایک کفن